سورہ الحجرات پارہ نمبر 26 آیہ کریمہ نمبر 3 اور 4۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یغضون جو پست رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول کے پاس، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جن کو امتحن اللہ قلوبہم جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک، بے شک وہ لوگ جنہوں نے آواز دی، من وراء الحجرات حجروں کے باہر سے، اکثرهم لا یعقلون ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ جانے جانا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ثابت بن قیس۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو خزرج سے ہے اور یہ انصاری صحابی ہیں۔ قدرت کی جانب سے ان کی آواز اونچی تھی۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے جب یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، تو حضرت ثابت بن قیس نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا۔ سرکار کی محفل نور سجی ہوئی تھی تو میرے آقا کریم نے فرمایا ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے۔ حضرت سعد نے عرض کیا حضور وہ گھر میں بیت نشین ہو گئے ہیں، گھر میں رہنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا سعد کیا ہوا اس کو کہ وہ گھر نشین کیوں ہو گیا؟ عرض کی حضور میں جاتا ہوں پتہ کر کے آتا۔ حضرت سعد ان کے پاس گئے، انہوں نے عرض کیا کہ بات یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور میری آواز قدرت نے اتنی اونچی دی ہے کہ میں اگر معمولی سا بھی بولتا ہوں تو میری آواز اللہ کے رسول کی آواز سے اوپر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دوزخ سے اپنے آپ کو گھر نشین کر لیا۔ محفل نور میں جاؤں، حضور حال پوچھ لیں، جواب دوں تو آواز اونچی ہو جائے گی، تو میں تو گیا مارا۔ اب حضرت سعد حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور یہ وجہ ہے، اس وجہ سے وہ اپنے بیت نشین ہو گئے۔ میرے آقا نے انہیں اتنی بڑی بشارت دی، فرمایا جاؤ ثابت بن قیس کو کہہ دو تم اس آیت میں نہیں آتے، اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ پکا کیا ہو۔ اب یہ ایک معاملہ، اصل میں ایک مسئلہ حل ہو گیا۔ مسئلہ کیا حل ہو گیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے قدرتاً آواز اونچی دی ہے اور وہ غیر اختیاری طور پر بھی اگر بولتے ہیں تو آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو وہ اس وعید میں شامل نہیں ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟
جن کو اللہ نے آواز پست دی اور رسول کے سامنے آ کر اختیاری طور پر اونچا بولے، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے وعید ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، آگے کہا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا۔ اب تقوی کے لیے پرکھنا کیا ہے؟ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ خوف خدا کو۔ تقوی کی جو آسان ترین تعریف ہے وہ یہی ہے۔ ویسے تو مشکل تعریفیں بھی ہیں، لیکن ان میں جو آسان ترین تعریف ہے وہ ہے اللہ کا خوف۔ ٹھیک ہے؟ اب جو انسان حضور کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھے، حضور کے احترام کا خیال رکھے، حضور کے ادب کا دھیان رکھے، الفاظ بولنے سے پہلے چنے اور یہ سوچ کر بولے کہ میں نے اللہ کے حبیب کے متعلق بولنا ہے، تو آپ خود سوچئے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہوگا۔ اب ظاہری بات ہے یہ وہی شخص کر سکتا ہے نا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ تو پھر بونگیاں جتنی مرضی مارتا رہے، وہ تو چاہے ممبر پر بیٹھ کر بھی وہ الفاظ بولتا رہے جو میرے آقا کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ چاہے ممبر پر ہو یا مسند تدریس پر ہو، وہ مفتی ہو یا شیخ الحدیث ہو، وہ ابو حنیفہ ہو یا امام مالک ہو، وہ امام اہل سنت امام احمد رضا ہو یا محدث اعظم پاکستان ہو، پھر تو وہ سوچ کر بولتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کے بارے میں بولنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شعر جو ہے نا مجھے پوری طرح ازبر نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی لفظ آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ ہندوستان کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، تو وہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ تو مدینہ طیبہ کا وہ پرانا دور تھا جب کہ آس پاس سب کچا تھا۔ تو سرکار کے روضہ انور کے سامنے 2 کھجوریں کھڑی تھیں، ابھی موجود تھیں، اونچے قد کی۔ تو شاعر نے دیکھا تو شاعر کا تخیلات کی دنیا میں چلا گیا۔ تو وہ کہنے لگا یہ 2 کھجوریں ایسے حضور کے سامنے کھڑی ہیں جیسے آقا کے سامنے خادم کھڑے ہوتے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب اعلیٰ حضرت بھی وہیں مدینے میں تھے، مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی مدینہ طیبہ میں ہی تھے۔ اب کسی نے جا کر اعلیٰ حضرت کو کہا کہ دیکھیے شاعر ہندوستان آیا ہے، کتنا خوبصورت تخیل دے گیا۔ جب اس نے شعر پڑھا نا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بے ادبی کر گیا ہے، تم کہتے ہو خوبصورت تخیل دے گیا کہ جیسے آقا کے سامنے نوکر کھڑے ہوں، یہ 2 کھجوریں ایسے ہی کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بہت بڑی بے ادبی کر گیا۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو شعر لکھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ 2 کھجوریں ایسی کھڑی ہیں جیسے محبوب خدا کی بارگاہ میں 2 قدسی کھڑے ہوں۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو تخیل دیا وہ آخری تھا، اب اس سے آگے تخیل کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ 2 کھجوریں ایسے کھڑی ہیں جیسے جبریل و میکائیل دربار رسالت میں کھڑے ہوں۔ ادب کی انتہا کر دی اعلیٰ حضرت نے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کون شخص کر سکتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو؟ جس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا وہ ممبر پر بیٹھ کر بھی کہتا ہے، وہ تو پشت کے پیچھے کا نہیں جانتے، انہیں تو علم ہی نہیں ہے، وہ یہ نہیں کر سکے، وہ اپنے حسین کو نہیں بچا سکے، وہ فلاں نہیں کر سکے، وہ فلاں نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے؟ یہ کون کہتا ہے جس کے دل میں خوف خدا نہیں؟ اور جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ حضور کے بارے میں سوچ کر بولتا ہے۔ صحابہ نے تو اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیا تھا کہ کوئی ایسا لفظ زبان سے نہ نکل جائے جو ساری زندگی کی پکڑ کا ذریعہ بنے۔ میں کون ہوں؟ آج کے ممبر کا وارث حیثیت ہی کیا اس کی؟
صرف کی 2 کتابیں پڑھ کے، ناب کی 4 کتابیں پڑھ کے، یا ابا مولوی تھا مر گیا اور ممبر سنبھال لیا تو وہ جو اپنے آپ کو خطیب اعظم سمجھ بیٹھا ہے، اصیت ہی کیا ہے؟ یہاں تو جامی جیسے لوگوں نے کہا ہے 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیس، میں اگر 1000 مرتبہ عرق گلاب سے کلیاں کروں اور پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام لینا بے ادبی سمجھوں گا۔ یہاں تو با یزید بسطامی جیسے لوگ معاہدہ شریف پر گئے، سانس روکا، جتنی دیر رک سکتا تھا روکا، اور جب سانس آنے لگا معاہدہ سے ہٹ گئے۔ کیوں؟ کہ اگر یہاں سانس لینا بھی بے ادبی ہے، میری اور تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ جہاں 70,000 ملائکہ طواف کر رہے ہوں، 70,000 نوری مخلوق صبح طواف کرنا ہے اور 70,000 شام کو، اور پھر انہیں زندگی ساری موقع نہ ملے قیامت تک، میری اور تیری حیثیت ہی کیا ہوا؟ ہم ہوتے ہی کون ہیں ان کی شان؟ یہ تو ان کا کرم ہے، ہم جیسے گندوں کے منہ سے ان کا نام نکل آتا ہے، ورنہ سچ پوچھو تو ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں کہ ہم ان کا نام لے لیں۔ یہ تو آقا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمارے منہ سے یہ الفاظ نکلوا دیتے ہیں، ورنہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو کہا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، اور تقوی کے لیے پرکھنا کیا ہے؟ کہ جس کے دل میں معلوم کرنا ہو کہ اللہ کا خوف کتنا ہے، بس ایک کسوٹی مل گئی ہے قرآن سے کہ دیکھو کہ وہ رسول اللہ کا ادب کتنا کرتا ہے، جتنا وہ میرے آقا کا مؤدب ہوگا اتنا ہی اس کے دل میں تقوی ہوگا۔ اب اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم۔ مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں مغفرت کہتے ہیں گناہوں کو چھپا لینا اور سزا نہ دینا، گناہوں کو چھپا لینا اور سزا نہ دینا۔ ارباب لسان نے مغفرت کا یہ ترجمہ کیا ہے، ارباب لغت کے نزدیک مغفرت کے لفظ کا یہ ترجمہ ہے، جو حضور کی بارگاہ کے مؤدب ہیں اللہ ان کے گناہ چھپا لیتا ہے، سزائیں نہیں دیتا، اور انعام کیا دیتا ہے ادب مصطفیٰ پر؟ اجر عظیم۔ اجر عظیم کس کو کہتے ہیں؟ جتنی نیکی کی ہے اتنا ثواب نہیں، ڈبل ثواب دینا۔ تو کہا جو محبوب کے سچے غلام ہیں وہ جب نیکی کرتے ہیں تو اللہ انہیں نیکی کا دگنا اجر دیتا ہے، ایک اجر نیکی کا اور ایک اجر محبوب کی غلامی سچی کا، ڈبل اجر ملتا ہے۔ اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا نا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں ڈرتے رہنا، تم دنیا بھر کا سونا اکٹھا کر کے اللہ کی راہ میں خیرات کرو، اور میرا ایک صحابی ایک مٹھ جو اللہ کی راہ میں دے تمہارے دنیا بھر کے سونے سے بھی میرے صحابی کے جو افضل ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ اسی لیے کہا۔ اس کے بعد فرمایا وہ لوگ ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو حجروں سے باہر سے آواز دیتے ہیں۔ یہ قبیلہ بنی تمیم تھا، قبیلہ بنی تمیم کے 9 لوگ اکٹھے ہوئے، آپس میں مشورہ کیا اور مشورہ کر کے کہنے لگے چلو ان کے پاس چلتے ہیں، یعنی حضور کی بارگاہ میں، اگر وہ اللہ کے سچے رسول ہیں تو دیکھتے ہیں انہیں، کلمہ پڑھ کر ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور اپنی دنیا آخرت سنور جائے گی، اور اگر وہ فرشتے ہیں تو ساری زندگی ان کے پروں کے نیچے رہ کر ہم رب کے محبوب بن جائیں گے۔ اب یہ لوگ آئے تو دوپہر کا وقت تھا، میرے آقا اپنے کاشانہ اقدس پر تشریف فرماتے، تو دروازہ بند تھا، انہوں نے باہر سے آواز دی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آواز اتنی اونچی دی اور دی بھی حجرے سے باہر سے۔ اب میرے آقا باہر تشریف لائے، ان 9 لوگوں کو دیکھا، ٹھیک ہے، اللہ نے اسی وقت یہ آیا نازل فرمائی کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں یہ سارے بے عقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بے عقل ہے، ان کو عقل نہیں ہے۔ عقل کا تقاضا کیا تھا
کہ دامن مصطفیٰ سے وابستگی کے لیے در مصطفیٰ پر آ کر بیٹھ جاتے اور ادب سے انتظار کرتے جب وہ خود باہر تشریف لاتے تو ان کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے۔ یہ ادب کا تقاضا تھا، باہر کھڑے ہو کر ان کو آواز دینا۔ یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے، رب تو یہ بھی نہیں برداشت کرتا، اس کی غیرت یہ بھی گوارا نہیں کرتی ان کے سامنے کوئی ان کا نام لے کر ان کو آواز دے تو بجائے اس کے کہ وہ حجرے میں تشریف فرما ہو تو پھر کوئی آواز دے دے۔ آپ پیچھے پارہ نمبر 22 میں پڑھا ہے، میرے آقا کا ولیمہ تھا، حضور کی شادی ہوئی، ولیمہ تھا، صحابہ کو ولیمے پر دعوت دی گئی۔ اب صحابہ ولیمہ کھانے کے لیے آئے، اب حضور کے حجرے میں جتنی جگہ تھی اتنے صحابہ آتے، کھانا تناول کرتے، چلے جاتے، اگلا ٹولہ آ جاتا۔ اب کچھ صحابی ایسے تھے جن نے سمجھا کہ اب باہر باقی ختم ہو گئے، اب پیچھے کوئی نہیں ہے، ہم آخری ہیں۔ انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کر وہ آپس میں گپ شپ میں مصروف ہو گئے، باتیں کرنے لگے کہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے، حضور کے ولیمے میں ہم شریک ہیں، اس طرح کے اپنے تاثرات بیان کرنے لگے۔ آقا کریم ان سے اٹھے، دوسرے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اب کچھ دیر سرکار نے قیام کیا تو جو نئی حضور کی زوجہ مطہرہ اور مومنوں کی اماں جو نئی آئی تھیں وہ حجرہ انہی کا تھا جس میں ولیمہ ہو رہا تھا۔ اب سرکار یہ چاہتے تھے کہ یہ کھانا کھا کر چلے جائیں تاکہ اماں جان جو ہے نا سرکار کی عالیہ محترمہ وہ اس حجرے میں آپ کا تشریف فرما ہوں۔ اب وہ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اللہ نے قرآن بھیجا جبریل امین کو دے کر، کیا آیت؟ محبوب تمہیں کھانے پر بلائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے لفظ بے لفظ، پیچھے پارہ نمبر 22 میں آپ پڑھیں، محبوب تمہیں کھانے پر بلائیں، کھانا کھا لو اور اس کے بعد فوراً ان کے حجرے سے نکل جاؤ، گپیں مارنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ محبوب کو انتظار کرنا پڑے، ہمیں یہ ہماری غیرت کو یہ بھی گوارا نہیں۔ اتنا ادب ہے در مصطفیٰ کا، اتنا ادب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے میرے آقا نے ایک دن پوچھا تھا، عائشہ جب سے میرے ہاں آئی ہو کیا دیکھا تم نے؟ تو حضرت عائشہ نے ایک ہی بات کہی تھی، حضور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر وقت آپ کا رب آپ کی مرضی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، بس میں نے تو یہ دیکھا، آپ کا رب آپ کی مرضی کی طرف دیکھتا رہتا ہے، جو محبوب کی مرضی ہوتی ہے وہی قرآن بن کر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ محبوب کے در کے ادب کو خود بیان کر رہا ہے۔ فرمایا جو لوگ حجروں کے باہر سے آواز دے رہے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو یہ آرام سے آ کر در پر بیٹھے رہتے اور محبوب اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے تو یہ سلام پیش کر کے اپنے مدعا بیان کر دیتے۔ آواز دینے کی جسارت یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں